بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہے، ان سے ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا، جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے پیے چند روز گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم صادر فرمایا کہ ان کے گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان کی زبانی بزرگ کے بارے میں یہ داستان سن کر حضرت ذوالنون مصری نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ نہ جانے اس پرندے کو کہاں سے رزق میسر آتا ہوگا۔ پھر اگلے ہی لمحے آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کھریدی، جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی۔ اس پیالی میں تل بھرے ہوئے تھے اور دوسری چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی۔ چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر اور گلاب کا عرق پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ اور یہ پر اثر منظر دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری نے بھی توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر لیا کہ متوکل اللہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی، جہاں آپ کے کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا، جس میں سے ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کندہ تھے۔ جس وقت اس خزانے کو تقسیم کیا جانے لگا تو آپ نے اپنے لیے صرف لکڑی کا وہ تختہ لیا۔ پھر ایک رات آپ نے خواب دیکھا، کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے ذوالنون، سب نے دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا، مگر تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ واپس شہر آ گئے۔